کو نام دے دیا جاتا ہے، منتخب کر لیا جاتا ہے کہ فلاں جگہ کا نام کربلا ہے، اور یہ ظالم لوگ اس جگہ پر میلہ لگاتے ہیں، نمائشیں لگاتے ہیں۔ آقا حسین نے آپ بتائیے کیا کربلا کی یعنی محرم کی 10 تاریخ کو کیا میلہ لگاتے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، بہت اچھے ہوں گے۔ آج ہم آپ سے جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ محرم الحرام کے حوالے سے ہے کہ تعزیہ بنانا کیسا ہے، تعزیہ بنانا جائز ہے یا ناجائز ہے، محرم بنانا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ کچھ لوگوں کا سوال یہی آتا ہے کہ حضرت یہ بتائیں، یہ بڑے بڑے تعزیے جو بنائے جا رہے ہیں کیا ان کی شرعی حکم ہے؟ کیا ان کی اجازت ہمیں شریعت نے دی ہے کہ بڑے بڑے تعزیے بنا کر کے آپ زمانے میں گھمائیں، گلیوں میں گھمائیں، اور بڑے بڑے محرم بڑے بڑے تعزیے بنا کر کے زمانے والوں کو پریشانی دی جائے، محلے کے لوگوں کو پریشانی دی جائے، بہت بڑا تعزیہ بنا کر کے؟ کچھ لوگوں کا بھی ایک ویڈیوز میری نگاہوں کے سامنے سے گزرا کہ محرم کی پرمیشن نہیں دی ہے یوگی سرکار نے اتر پردیش کے حوالے سے، تو کچھ لوگ اس قدر رو رہے ہیں کہ ان کے رونے کی وجہ یہ ہے کہ صرف تعزیے کو مطلب بڑا بنانے کی پرمیشن نہ دی گئی ہو یا گھمانے کی پرمیشن نہ دی گئی ہو، تو اس میں تو کوئی رونے والی بات نہیں ہے، یہ تو پرمیشن اچھا ہوا کہ اس پر روک لگا دی گئی ہے یوگی سرکار نے۔ ہم تو بڑا احسان ماننے ان لوگوں کا کہ ان لوگوں نے اس چیز پر روک لگائی ہے۔ دیکھیے یہاں پر حکم یہ آتا ہے کہ بڑا تعزیہ بنانا شریعت میں جائز نہیں ہے، اور بڑا محرم بنانا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ حضرت ہم لوگ جو محرم بناتے ہیں یہ کیا شریعت میں اس کا حکم ہے؟ تو اس کے حوالے سے ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو اس کا مسئلہ بتا دیتے ہیں۔ ناظرین اکرام، محرم بنانا یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے، بلکہ امام حسین کے نام سے روزہ بنایا جائے، ایک جگہ پر اس کو رکھ دیا جائے، اور اس کو رکھنے کے بعد اس کی زیارت کی جائے، اس کا طواف کیا جائے، ثواب کی نیت سے اس کو دیکھا جائے۔ اگر ہم ثواب کی نیت سے اس کو دیکھیں گے، اور ثواب کی نیت سے ہم اگر اس کو دیکھیں گے، اور ثواب کی نیت ہمارے دل میں ہوگی کہ ہمیں اس کو دیکھنے کے بعد رب تبارک و تعالی ہمیں ثواب عطا کرے گا، نیکیاں عطا کرے گا، تو وہ ہمارے ذہن کے اوپر مطابق کرتا ہے، ذہن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب اگر ہمارا ذہن یہ ہے کہ ہم بہت بڑا محرم بنا کر، بہت بڑا تعزیہ بنا کر کے ہم گلی گلی گھمائیں، میلوں میں لے کر جائیں، نمائش کریں، بچوں کو اس کے نیچے سے نکالیں، فاتحہ محرم کے اوپر بیٹھ کے لگائی جائیں، یا محرم کے اوپر بیٹھ کر کے ڈی جے بجایا جائے، یا محرم کے اوپر بیٹھ کر کے قوالیاں سنی جائیں، قوالیاں بجائی جائیں، تو یہ سب چیزیں شریعت کے خلاف ہیں، اس لیے کہ ہر وہ چیز ناجائز و حرام ہو جاتی ہے جس سے کسی انسان کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ اب میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ جب ہم گلی گلی گھماتے ہیں تو لوگوں کے دل پر ٹھیس پہنچتی ہے، اس پر ڈی جے لگاتے ہیں، اس کا ساؤنڈ بہت تیز ہوتا ہے، اس ساؤنڈ کی وجہ سے بھی لوگوں کے دل پر دھمک کا احساس ہوتا ہے، ٹھیس پہنچتی ہے، تو وہ چیز ناجائز و حرام ہو جاتی ہے۔ اب ناظرین اکرام، کچھ لوگ کرتے کیا ہیں کہ محرم کو بنانے کے بعد، اور محرم بنانے کے بعد اب میلے میں اس کو لے کے جاتے ہیں، نمائش میں اس کو لے کے جاتے ہیں، میلوں کی نمائندگی ان محرم کے ذریعے کرتے ہیں، اور واپسی میں آ کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں بستی کے محرم کو ہرا دیا ہے، فلاں بستی کا محرم ہار گیا ہے، فلاں بستی کا تعزیہ چھوٹا تھا، فلاں بستی کا، فلاں گاؤں کا، فلاں محلے کا تعزیہ بڑا تھا۔ اب میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، ان لوگوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی نیت امام حسین کو راضی کرنا تھا؟ کیا آپ کی نیت میں، کیا آپ کا ارادہ، کیا آپ کا عقیدہ امام علی مقام امام حسین آقا حسین کو راضی کرنا تھا، نہ کہ محرم بنا کر کے زمانے والوں کو اس چیز کا احساس دلانا کہ ہمارا محرم چھوٹا ہے، ان کا بڑا ہے، ان کا چھوٹا ہے، ہمارا بڑا ہے، ہم نے محرم ان کا ہرا دیا ہے، ہم جیت گئے ہیں۔ دیکھیے، یہ تعزیہ بڑا بنا کر کے میلوں میں گھما کر کے نمائش کرنے سے کوئی انسان بڑا نہیں ہوتا ہے، کوئی انسان جیتتا نہیں ہے، بلکہ وہی انسان بڑا ہوتا ہے، وہی انسان جیتتا ہے جس کو آقا حسین پسند فرماتے ہیں۔
اور آقا حسین کو پسند فرمانے کے آقا حسین اسی انسان کو پسند فرماتے ہیں جو انسان آقا حسین کے نقش قدم پر عمل کرتا ہے۔ میرے آقا حسین نے کربلا کے میدان میں اس دین کو اس لیے نہ بجایا تھا کہ آقا حسین کو ہم اور آپ ٹھیس پہنچائیں اور ان کے نام کا ماتم گلیوں میں کرتے پھریں۔ شیعوں کو دیکھو وہ اپنا طریقہ الگ کرے پھرے ہیں، اور سنیوں کو دیکھو یہ محرم میں لگے ہوئے ہیں، تعزیے میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، امام حسین کے نام کا لنگر بنائیں، اپنے گھروں پر حلیم بنائیں، کھچڑا بنائیں، فاتحہ لگائیں، اور فاتحہ لگانے کے بعد کھچڑا بنانے کے بعد آقا حسین کے نام کا غریب لوگوں میں تقسیم کر دیں، یتیموں میں تقسیم کر دیں، مسکینوں کو کھلا دیں، اس لیے کہ آقا حسین آپ سے اگر راضی ہوں گے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے بڑے محرم کو دیکھیں گے امام حسین تو ہم سے راضی ہو جائیں گے، بڑا تاجیہ ہمارا دیکھیں گے کہ صاحب فلاں بستی نے بہت بڑا تاجیہ بنایا ہے تو آقا حسین اس سے محبت کرنے لگے۔ نہیں، اگر تیرے دل کے اندر واقعی امام حسین سے سچی پکی محبت ہے تو میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ تجھے اگر محبت امام حسین سے سچی اور پکی ہے تو امام حسین کے نام کا ایک قرآن پڑھ، امام حسین کے نام کا سجدے میں رب کی بارگاہ میں جھک جا اور رب کی بارگاہ میں دعا کر، مولا آقا حسین سے ہمیں سچا پکا عشق عطا فرما۔ آقا حسین کی محبتوں میں زمانے والوں کو سبیل پلاؤ، زمانے والوں کو کھانا کھلاؤ، غریب لوگوں کو تلاش کرو، ان کو کھانا کھلاؤ، امام حسین کے نام پر شربت کو تقسیم کیا جائے، کھانے کو تقسیم کیا جائے۔ آقا حسین سے محبت کرنے والوں، آقا حسین سے اگر محبت کرنی ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں، اس کا انداز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم آقا حسین سے محبت کرتے ہیں اور بڑے بڑے تاجیے بناتے ہیں۔ اپنے گھروں کی بیٹیوں کو، بہوؤں کو، ماؤں کو اس بات کا درس دیں، اس بات کا سبق دیں کہ آپ کو میلوں میں نہیں جانا ہے۔ 10 محرم کا دن جیسے ہی آتا ہے، ہماری ماں اور بہنیں بھی 10 محرم کا دن جیسے ہی آتا ہے ہماری ماں اور بہنیں بڑی خوشی کے ساتھ کربلا کو ایک جگہ، کیا کربلا کے میدان میں نمائش لگی تھی؟ جو یہ ظالم نمائش کو لگاتے ہیں، جو یہ ظالم کربلا کے میدان میں نمائش لگاتے ہیں اور آقا حسین کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ کربلا والوں کا سبق یہ نہیں کہ تم جا کر کے کربلا کے میدان میں اپنی کربلا بناؤ اور وہاں پر میلے لگاؤ، نمائشیں کرو۔ آقا حسین تمہاری اس بے وقوفی سے راضی نہیں ہوں گے، خوش نہیں ہوں گے۔ اگر امام حسین کو خوش کرنا ہے، امام حسین کو اگر راضی کرنا ہے، محرم کے یوم عاشورہ کے روزے رکھیں آپ۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 10 دن کے لگاتار روزے رکھتا یہ مسلمان، لیکن فرصت کہاں ہے روزہ رکھنے کی۔ لیکن اب بھی میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، میرے بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، سبھی سے گزارش کرتا ہوں کہ اب جو یہ 9-10 تاریخ کا روزہ ہوتا ہے اس کو ضرور رکھیے گا، اس کا بہت بڑا ثواب ہوا کرتا ہے۔ اللہ کریم آپ کے اس روزے کو، آپ کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ لوگ اپنی ادائیں اس طریقے سے بنا لیں کہ آپ کو اگر کوئی زمانے کا کوئی بھی انسان آپ کو اگر دیکھے تو زمانہ آپ کو دیکھ کر کے خود بخود پہچان لے کہ وہ دیکھو کوئی دنیا دار نہیں بلکہ سچا عاشق حسین جا رہا ہے، حسین پاک سے محبت کرنے والا جا رہا ہے۔ آپ کی اداؤں کو دیکھ کر کے زمانہ یہ اندازہ لگا لے کہ دیکھو آقا حسین کا ہی دیوانہ جا رہا ہے۔ آپ لوگ بالخصوص طریقے سے ان 9-10 تاریخ کے روزے رکھیے گا اور اللہ کریم سے دعا کریں کہ مولا ہم سب کو آقا حسین کا صدقہ عطا فرمائے۔ ناظرین، ایک ماحول بہت تیزی کے ساتھ، ایک کمی ہمارے معاشرے میں بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے، بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس کو آپ بھی اپنے اپنے اعتبار سے روکنے کی کوشش کیجیے کہ ہماری گھر کی خواتین، ہمارے گھر کی ماں اور بہنیں بہت تیزی کے ساتھ جب کربلا کے یہ 10 تاریخ کا دن آتا ہے، یعنی محرم کا دن آتا ہے، تو اس دن کو نئے نئے کپڑے پہن کر کے، نئے نئے جوڑے پہن کر کے، لالی پاؤڈر لگا کر کے، کریم لگا کر کے، خوشبوئیں لگا کر کے یہ لوگ کربلا کے نام پر ایک جگہ کو متعین کر لیتے ہیں، اس جگہ پر میلہ لگاتے ہیں، اس جگہ پر جاتی ہیں ہمارے گھر کی خواتین، ہمارے گھر کی ماں اور بہنیں
تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ ان کو روکنے کی کوشش کیجئے گا، اس لیے کہ عورت کا گھر سے باہر نکلنا اچھا نہیں ہے، اور خاص کر کے ان خاص دنوں میں تو عورت کو نکلنا ہی نہیں چاہیے۔ بتائیے آقا حسین کے نام پر یہ سویل کرنا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے ان لوگوں کو، اور یہ لوگ کرتے کیا ہے؟ محرم کے نام پر نمائش کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ اللہ کے خوف سے ڈرو۔ آخر کار میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میری ماں اور بہنوں، بزرگوں، ساتھیوں، موت آنا ہے، اللہ کو یاد کرتے رہو، خدا پاک سے توبہ و استغفار کرتے رہو، اس لیے کہ انسان کا انتقال کب ہو جائے کچھ پتہ نہیں۔ بس اس شعر کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ سے ملیں گے بہت جلد۔ ناظرین کرام، کچھ بھائیوں کا کہنا یہ ہے کہ آپ حضرت اپنا چہرہ سامنے کیوں نہیں لا رہے ہیں؟ میں بہت جلد انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کے سامنے اپنا فیس لے کر کے آؤں گا، یعنی اپنا چہرہ لے کر کے آؤں گا انشاءاللہ۔ بس یہ شعر سن لیجئے گا آپ: اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے زندگی کی کب آخری شام ہو جائے۔ ہمارے چینل پر اگر آپ لوگ پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بآسانی کے ساتھ آپ تک پہنچ جائے۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل سے بنے رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔